نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو رمضان شریف کی ڈھیر مبارکباد۔ اس رمضان شریف کے موقع پر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں پھر سے جڑ چکا ہوتا، لیکن تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے کے کارن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو نہیں پایا۔ تو آج کا موضوع میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اس روزے کی حقیقت کو جانیں، اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، شریعت کا روزہ یہ ہے کہ ہم دن بھر اللہ عز و جل کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں اور دن میں شہوت سے بچیں، یہ شریعت کا روزہ ہے۔ لیکن بغیر طریقت کو سمجھے اس شریعت کے روزے کو مکمل ہونا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ خصوصاً میں خود دوں گا۔ اب دینے کو تو ساری چیزیں کو اللہ پاک ہی دے رہا ہے، تو ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے خصوصاً انہوں نے فرما دیا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا؟ کیونکہ ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اس دنیا میں سب اسی کی کرم سے ہے، لیکن یہاں پر ایک خصوصاً ایک بات کو کہہ دینا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، تو یہ جو ملنا ہے وہ معرفت ہے، دیدار الہی ہے، معرفت الہی ہے۔ جب تک ہم اس روزے کے امپورٹنس کو نہیں سمجھ لیں گے تب تک یہ جو لطف ہے، یہ جو معرفت ہے، یہ جو دیدار ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو شریعت کے روزے کو مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم طریقت کو سمجھیں، طریقے سے اس کو ہم ادا کریں۔ روایت ہے، ہم نے سنا بھی ہے اپنے بڑوں سے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اس رمضان ماہ میں، اس ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان اس پورے ماہ جو ہے قید میں رہتا ہے۔ دراصل شیطان اس ماہ قید نہیں ہوتا، یہ ماہ ہے شیطان کو قید کرنے کا۔ دونوں میں فرق ہے، شیطان قید ہوا یا پھر اس ماہ ہم شیطان کو قید کریں۔ دیکھیے، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک مہینہ روزے کا ہے، تو اس کی دو شاخ نکلتی ہیں، اس رمضان کی، اس روزے کی دو شاخیں نکلتی ہیں۔ تو ان کے لیے جنہوں نے شروعات کی ہے، یعنی کہ جن کو راہ سلوک میں، دین میں ابھی تک کوئی مزہ حاصل نہیں ہوا، کوئی خوشی، کوئی دل کا نور حاصل نہیں ہوا ابھی تک، ان کے دل میں ابھی تک احساس نہیں جاگا، ایک تو ان کے لیے ہے، اور دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں نور الہی کا احساس جاگ چکا ہے۔ دو قسم کے شخص ہیں، تو ان دونوں کے لیے روزہ ہے۔ تو پہلا تو ہم یہ سمجھیں کہ جن کے لیے ابھی تک وہ احساس ان کے دل میں جاگا نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھیں، سحری کرنے کے بعد کھانے اور پینے سے بچیں، مکمل بچیں، جیسا کہ شریعت کہتا ہے۔ اس سے ہمارا جو ہے ظاہری وجود کی جو قوت ہے وہ نیچے ہوگی، اور جو شیطان نفس امارہ کے ذریعے سے، ہمارے اعضاؤں کے ذریعے سے جو شیطانی خصلتیں ہماری باہر نکلتی ہیں، ان کے باہر نکلنے میں اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کمی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم مکمل پورے دن عبادت الہی میں مشغول رہیں، جس سے یہ جو خصلتیں کمزور پڑی ہیں یہ پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے قلب میں ایک نور پیدا ہوگا۔
बवक्त इफ्तारी, यही नूर हमें दीदार इलाही से दो चार करेगा, उसकी मार्फत से दो चार करेगा। तो जिसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका बदला मैं खुद हूँ, इसका बदला मैं खुद हूँ, यानी कि दीदार इलाही है, मार्फत इलाही है। तो ऐसा कितने लोगों को नसीब होता है, अल्लाह बेहतर जाने। हालांकि मैंने एक हिस्सा इसका बयान कर दिया, और दूसरे हिस्से में वो लोग जिनके कल्ब में ये एहसास जाग चुका है, ये नूर जाग चुका है, क्योंकि आइंदा 11 महीने हमको दुनियादारी में रहना है, दुनियादारी के सारे काम करने हैं और इसी दुनिया में लगे रहना है। तो वो जो एहसास हमारे दिल में जागा है, वो जो नूर हमारे दिल के अंदर पैदा हुआ है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो कहीं धूमिल ना हो जाए, वो कहीं स्पष्ट ना हो जाए। तो उसको बरकरार रखने के लिए तो ये मेंटेनेंस का महीना है। ऐसे लोगों के लिए जिनके दिल में ये नूर जाग चुका है, तो ये उनके लिए मेंटेनेंस का महीना है कि हम उस एहसास को मेंटेन करके रखें आइंदा 11 महीने के लिए। तो दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा उनके लिए है, एक हिस्सा उनके लिए जिनके दिल में अभी तक वो एहसास जागा नहीं है। तो उनके लिए तो ये है, देखिए शैतान कैद नहीं किया, शैतान को कैद करो। शैतान जो है शैतानी खसलतें हमारे अपने वजूद से बाहर निकलती हैं, हमारे ख्याल से बाहर निकलती हैं, हमारे सोच से बाहर निकलती हैं, हमारे हर एक्शन रिएक्शन से बाहर निकलती हैं। ये महीना उन शैतानी खसलतों पर रोक लगाने का है, उन पर पकड़ लगाने का है। हम उसको भूख और प्यास की शिद्दत से और इबादत से, तस्बीह से। अब यहाँ पर इबादत का भी एक नुक्ता है कि ऐसी कौन सी इबादत करें कि वो मुकम्मल पूरा दिन चलती रहे। तो ये इबादत को समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए, कि जिसको आप पूरे दिन उसकी अदायगी कर सको, इसके लिए आप अपने मुर्शिद से दरियाफ्त कीजिए। हालांकि अगर आप मुझसे इस यूट्यूब चैनल पर पूछेंगे तो मैं भी इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस मामले में मैं एक सटीक राह बता सकूँ, जो मेरे को मेरे पीरो मुर्शिद के सदक़े की तुफ़ैल में मिला है। हालांकि मेरे सरकार नबी करीम हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया है कि कई लोगों का रोज़ा ऐसा है कि वो केवल भूख और प्यास ही उनके हाथ लगती है। नबी करीम का फरमान है, कई लोगों का रोज़ा ऐसा है जिनको अपने इस रोज़े में भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे लोग कौन से हैं? और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बज़ाहिर तो रोज़े में नहीं, परंतु उनका पूरा समय वो रोज़े में ही गुजरता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इस जगह पे थोड़ा सा गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बज़ाहिर रोज़ा ना रखें, बज़ाहिर रोज़ा रखना अफजल है। ये आपके मंजिलों को और ऊपर बढ़ाएगा अगर आपके दिल में वो एहसास है भूख प्यास की शिद्दत। देखिए, जब जिस्मानी कुव्वत ख़त्म होगी तब बातनी कुव्वत ज़ाहिर होगी। जब आपका दिल और दिमाग हर एक आजा उस रब की तरफ रहेंगे तो ये जो भूख और प्यास की शिद्दत है ये नूर में बदल जाएगी। ये किताबी बात नहीं है कि मैं किताबी बात कर रहा हूँ आपसे, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। ये आपकी ज़िंदगी में उतर सकता है, क्योंकि जब वो शिद्दत बढ़ेगी तब आपका ये एहसास भी बढ़ेगा कि आपने ये रोज़ा क्यों रखा है। और अगर आपने अपने शैतानी खसलतों को रोक दिया और पूरा समय इबादत इलाही में निकाला तो फजल रब्बी बवक्त इफ्तार आपको एक खुशी का एहसास होगा, एक मुतमईनी का एहसास होगा, एक हल्केपन का एहसास होगा, एक मोहब्बत का एहसास होगा। और ये उसकी तरफ से इनाम है, और ये इनाम पूरे आइंदा 11 महीने तक आपको मिलता रहेगा। तो ये उनके लिए है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदल हूँ, कोई और चीज़ नहीं, खुद अल्लाह ताला खुद इसका बदल है। तो ऐसे लोग
جن کو بوقت افطار وہ خوشی نصیب نہیں ہو رہی ہے، وہ مطمئنی نصیب نہیں ہو رہی ہے، تو وہ رکیں اور سوچیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ گنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کتابیں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، یہ تمہارا اپنا دائرہ ہے۔ اس کو آپ اپنے احساسات سے خود سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 24 گھنٹے کے درمیان، 24 گھنٹے 12 گھنٹے کے درمیان میں خود اس عمل کے بدلے میں جو بدل آپ کے پاس آئے گا وہ میں خود ہوں۔ تو یہ سمجھنے کا مقام ہے، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ ان دو طریقے کے روزوں کے علاوہ ایک روزہ اور ہے۔ بڑے پیر سرکار حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں، ایک روزہ ہے حقیقت کا روزہ۔ حقیقت کا روزہ وہ ہے جس میں بندہ صرف اللہ کو چاہے اور اللہ سے کچھ نہ چاہے، وہ دن بھر اللہ کی محبت میں، اللہ کے ساتھ میں لگن سے لگا رہے۔ یہ روزہ حقیقت کا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اہمیت کو سمجھنے کا، شیطانوں کے روکنے کے معاملے کا، اپنی شیطانی خصلتوں کو روکنے کا، 12 گھنٹے عبادت گزار ہونے کا، دل کے نرم ہونے کا، اس مطمئنی کو حاصل کرنے کا اور حقیقت کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غور و فکر کا مکان ہے۔ یہ ایک ایسا ماہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی ایک منزل سے دوسری منزل پہ جا سکتا ہے، دوسری منزل سے تیسری منزل پر جا سکتا ہے۔ یہ ایکچولی یہ ماہ جو ہے تمہاری بلندی کا ماہ ہے کہ آپ اپنے بلندی کو اور اوپر اوپر بڑھاتے چلے جاؤ۔ اب جس کو سمجھ میں آئے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تو یہی دعا کی درخواست ہے کہ آپ سب میرے حق میں بھی دعا فرمائیے کہ مولا ہم سب کو آئندہ بھی رمضان شریف کا ماہ عطا فرمائے اور طریقت کے ساتھ میں ہم اس ماہ کی تمام چیزوں کو ادا کر پائیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان شیطانی خصلتوں کو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شیطانی خصلتیں وہ کون کون سی ہیں جو ہمارے وجود کے اندر سے باہر نکلتی ہیں، ان سب پر کیسے روک لگانا ہے، ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ خود پسندگی، غرور، تکبر، کنجوسی، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، وہ ہمارے اس روزے کو اس کی اصل تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ہم کوشش کر کے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے ان پر روک لگائیں۔ شیطان رکتا نہیں ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنی کوشش سے، اپنے عمل سے ان شیطانوں پر، ان شیطانی خصلتوں پر روک لگائیں۔